سیاست اپنی جگہ ہے، وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو حکومت کا لائے عمل ہے وہ بھی ہمارے سامنے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم محترم شہباز شریف صاحب کو نیشنل اسمبلی کے اندر سن رہے تھے. لیکن جو سب سے بڑا چیلنج، سب سے بڑا مسئلہ ناظرین میری رائے میں چوہی صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا خیالات رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت ہی اس وقت گمبھیر صورتحال کا شکار ہے. اتنی گمبھیرتا ہے ناظرین کہ خوف آتا ہے جو معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے. لیکن کیا کریں، یہ وہ زمینی حقائق ہیں، آپ صرف نظر نہیں کر سکتے ان سے. ناظرین جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں یہ گورنمنٹ کی اپنی اطلاعات ہیں. جو لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا اکنامک سروے آیا تھا، یہ موجودہ حکومت آ چکی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ٹارگٹ ہے ہمارا شرح ترقی کا جو آئندہ سال ہم رکھیں گے، جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ 5% کے ارد گرد ہم رکھیں گے. ناظرین ایز آف نو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ 1% سے بھی کم جو ہے وہ اب یہ جو ساری کی ساری اسیسمنٹ کر کے جو اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے نئے بجٹ دینے سے پہلے جو سارے اعداد و شمار عوام کے سامنے رکھنے ہیں وہ ہے 5% ٹارگٹ تھا ناظرین، اور جو حاصل کیا گیا ہے وہ 0.8% جو ہے لیس دین 1% آ رہی ہے. اسی طرح ناظرین زرعی شعبہ جو ہے جب عمران خان کی حکومت گئی تھی کچھ 4+ جو ہے گروتھ ریکارڈ کی گئی تھی. ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں یہ مائنس میں جا رہا ہے بیکاز آف دا فلڈ مین وجہ ہے، ادروائز اوور آل جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسی طرح جو ہے جناب اعلیٰ جو شرح ترقی ہے خاص طور پر صنعت کے حوالے سے ٹارگٹ کیا تھا جناب اعلیٰ 7.1% کہ ہم گرو کریں گے. آپ ناظرین میں آپ کو ایک حقائق بتاؤں کہ اس وقت جو اسیسمنٹ ہوئی ہے اکاؤنٹنگ کی گئی ہے وہ -8.1% ہے. مطلب مثبت کو تو چھوڑے ہم پیچھے جا رہے ہیں. گاڑیوں کی صنعت جو ہے وہ 42% 42% گر گئی ہے ناظرین. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ 98% اس کے اندر کمی آئی ہے. یہ جو سال گزرا ہے ہمارا مالیاتی خسارہ ہمارا 5.2% سے بڑھ گیا ہے. جو معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے ٹیکسٹائل اس میں 16% کمی آئی ہے. تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو میری آپ کی ہر جو پاکستانی کی زندگی کے اوپر جس کا اثر ہو رہا ہے براہ راست. جو سیاست کے اندر عدم استحکام ہے اس کا تو اثر ہے ہی ہے، تو اس کے اوپر تو ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر بات کرتے ہیں. تو چوہی صاحب اس کے اوپر کیا بات کریں گے؟ یہ جو اعداد و شمار ہیں سیاست تو ہو ہی رہی ہے، وہ الیکشن تو ہو ہی جائیں گے. خاور گومن صاحب کو تسی اتوں عوامی جمہوریہ چین یا اتوں برازیل تو نہیں آئے. آپ کو پتا ہے کہ 1 سال سے جو ہم رو پیٹ رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، پوری قوم رو رہی ہے، خون کے آنسو رو رہی ہے کہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. آج 300 پتہ نہیں کتنے کا ہو گیا ڈالر، اس کا بھی ذکر کر دیں. 80% جو انڈسٹری ہے وہ بند ہے. ٹیکسٹائل والے رو رہے ہیں، جو یعنی جس کا ذکر کرنا کر لو. لیکن ابھی آپ دیکھ رہے تھے پاکستان کے سب سے بڑے ادارے قومی اسمبلی میں، آپ وزیر اعظم کو دیکھیں، خواجہ اعظم کو دیکھیں، باقیوں کو دیکھیں، وہ تو لگتا ہے کہ میلے سے آئے نے اور واحد ایشو ایک ہی انہوں نے نظر چیا وہ پیچھے لگے نے. یعنی ان کو تو کوئی نہیں لگتا کہ اکانومی کتنے گئی ہے، عام آدمی کتنے مر رہا ہے، یعنی کون کس وقت وہ کی ہو جائے. دس از ناٹ دیئر پرابلم. جی لوگ خودکشیوں پر آمادہ ہیں، لوگوں کا برا عشر ہے. صرف اللہ پاک کا فضل ہے کہ اس دفعہ گندم کی فصل سلائٹلی بیٹر دین دی ریسنٹ پاسٹ. وہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا کریڈٹ ان کو دے دیں، کسی کو دے دیں. لیکن یہ ایک بات ہے جو میرے سامنے آئی. اچھا چوہی صاحب، شہباز زیدی صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے چونکہ آج جو اخبارات ساری کی ساری خبریں چھپی ہیں، پہلے وہ شہباز زیدی صاحب کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. بہت شکریہ شہباز زیدی صاحب وقت دینے کے لیے. شہباز زیدی صاحب آج جو اخبارات کے اندر خبریں چھپی ہیں، سب سے پہلے جنگ اخبار کے اندر IMF امدادی قسط کے امکانات معدوم ہونے لگے. اس کے بعد دا نیوز لاسٹ ڈچ ایفرٹس انڈر وے ٹو سالویج IMF پروگرام. دنیا اخبار بجٹ سے قبل IMF قسط کی منظوری کے امکانات ختم. امپینڈنگ ڈیفالٹ رپورٹ سیز پاکستان اکانومی آن دا برنک، ڈیفالٹ ہونے کی طرف ہم جا رہے ہیں. سلو گروتھ اینڈ رائزنگ انفلیشن. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پروجیکٹ کی ہے ڈبل ویمی فار دا کنٹری، دوہرا جو نقصان پاکستان کی معیشت کے لیے. 9th ریویو اسٹرگلز ود IMF. یہ ناظرین آپ کے سامنے ہے. شہباز زیدی صاحب اب یہ بتائیے گا
ابھی تک تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ شاید مل جائے، ہر روز دوسرے دن اسحاق ڈار صاحب بات کر دیا کرتے تھے کہ امید ہے ہمیں یہ مل جائے گا یہ بیل آؤٹ پیکج. اب خبر کیا ہے؟ یہ جو اخبارات بتا رہے ہیں وہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ کہانی ختم ہے، آئی ایم ایف نہیں ہمیں مل رہا. جی شہباز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو بات غلام حسین صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں تو میں کانسٹنٹلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت پچھلے ایک سال میں اور اس سے پہلے بھی بہت تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہی ہے، اور ارسپیکٹو آف سیاسی حالات وہ ایک الگ چیز ہے، مگر معیشت جس طرف جا رہی ہے اس سے پاکستان کی آگے عام آدمی کی اور عوام کی تباہی کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی. اور جو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اگر ہم اسمبلی کی ڈیبیٹ دیکھیں اور جو ہم جنرل ڈیبیٹ دیکھیں اس میں کوئی ذکر نہیں ہے معیشت کا، کوئی ذکر نہیں ہے. جو بات صحیح کہہ رہے ہیں غلام حسین صاحب کہ آج کراچی کی مارکیٹ میں ڈالر 302 روپے کا بک رہا ہے، تو پاکستان کی معیشت کا کوئی بھی اشاریہ پاکستان کے فیور میں نہیں جا رہا ہے. اور یہ بات میں مستقل ایک سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ معیشت کو چلانے میں ناکام ہو چکی ہے، اور یہ اس بارے میں ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق سیاسی وابستگی سے نہیں ہے، یہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ویو ہے، اور کوئی بھی بندہ جو آج پاکستان کی معیشت کو جانتا ہے وہ اس بات سے واقف ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کی ہے، جو بات کی ہے آئی ایم ایف کی، اس کو بھی اگر آپ مجھے فالو کریں تو جب آئی ایم ایف کا ڈیڈ لاک ہوا تھا اس دن بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ڈیڈ لاک کی وجوہات وہ نہیں ہیں جو یہ بتا رہے ہیں. ڈیڈ لاک کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ ہمیں آگے جا کر ایک ڈیٹ کی ری شیڈولنگ چاہیے، یا اس کو آپ جو بھی نام دے دیں، ڈیفالٹ کہہ دیں، جو کچھ بھی کہہ دیں، یا اس کو یہ کہہ دیں کہ ہم 24 سے آگے اپنے قرضہ جات پے نہیں کر سکتے. تو جب قرضہ جات پے نہیں کر سکتے تو ان قرضہ جات کو ہمیں آگے ری شیڈول کرنا ہے اور ری اسٹرکچر کرنا ہے. اس میں چائنا اور امریکہ کی جو چائنا کے ڈیٹس اور جو باقی ملکوں کے ڈیٹس ہیں اس پہ گورنمنٹ آئی ایم ایف کو کنونس نہیں کر پا رہی ہے. تو نہ آئی ایم ایف کو کنونس کر پا رہی ہے، نہ چائنیز گورنمنٹ کو کنونس کر پا رہی ہے. یہ اس گورنمنٹ کی بہت بڑی خارجی معاملات میں ناکامی ہے. یہ بات یہ پبلکلی نہیں کہہ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جو چائنیز ڈیٹ ہے اور امریکن ڈیٹ ہے اس کا آپس میں ایک اختلافی مسئلہ پڑا ہوا ہے، اور آئی ایم ایف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے چائنیز ڈیٹ کو ریسٹرکچر نہیں کیا تو ہم آپ کو ری شیڈولنگ نہیں دیں گے.